صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم. پردہ نشین بیٹی مستورات، اللہ رب العزت کا ہم سب کا بہت انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی نسبت سے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ ہر ماہانہ یہ جوڑ ہوتا ہے، اس میں مستورات سے متعلق چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا ہمارا عنوان ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دنیا فانی ہے. انسان کی زندگی ٹمٹماتے چراغ کے مانند ہے. بوڑھا آدمی اگر سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے. جس طرح چراغ ہمارے ایک چوکے سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ختم ہونے کا پتہ نہیں چلتا. یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں کے غم بھی عارضی، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی. حالات بدلتے بدلتے ہیں. جس گھر میں آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کل اسی گھر میں غم منایا جا رہا ہوتا ہے. کہیں آج خزاں ہے، کہیں آج بہار ہے، کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے. کوئی ہنس رہا ہے تو کوئی رو رہا ہے، کوئی دے رہا ہے تو کوئی لے رہا ہے، کوئی صحت کی حالت میں ہے تو کوئی بیماری کی حالت میں ہے. دنیا کے انسان مختلف حالات میں ہیں، تاہم کوئی بھی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، بالآخر ختم ہو جائے گی. دنیا ایک دن کی ہے. حضرت ابو الفضل بن محمد بن حسن فرمایا کرتے تھے، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہ دنیا تو ایک دن کی ہے اور ہم نے تو اسے ایک دن کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو مومن اس دنیا کے اندر بدمانیاں نہیں کرتا، عیش و آرام کے پیچھے نہیں لگتا، بلکہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گیا، فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، بے شک تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. حدیث پاک میں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو مومن کو یہاں شریعت و سنت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جو جس قدر اس کی اتباع کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا. اللہ رب العزت کی یہ رحمتیں ہیں کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے خلوص کے بقدر اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ دے دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، بعض لوگوں کو 70 گنا ملتا ہے، بعض لوگوں کو 7 گنا ملتا ہے، اور بعض لوگوں کو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں نیکیاں جس کے لیے چاہتے ہیں. تو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، نیکی کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے. اگر دکھاوا آ گیا تو پھر عمل ضائع کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح اس عمل کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے منہ پر مار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جن کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا انہی کو جا کر دکھا، میرے پاس اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. تو ہم اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کریں. دنیا ایسی ہے کہ ہر بندے کا دل اپنی طرف کھینچتی ہے. اچھے پڑھے لکھے دانا بینا لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. نمازوں میں نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی. کہنے کو عورت ایم اے کی تعلیم یافتہ ہوگی، کہنے کو کالج میں پڑھاتی بھی ہوگی، کہنے کو بڑی امیر و کبیر عورت بھی ہوگی، سمجھدار بھی ہوگی، بڑے بڑے معاملات کو سلجھا لیتی ہوگی، مگر نماز میں سستی کرتی ہوگی. کیوں؟ آخرت کا یقین دل میں نہیں بیٹھا. اگر یقین بیٹھ جاتا تو ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہوتی. کسی عارف نے کیا اچھی بات کہی، شیطان نے انسان کو ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا، اسے دربار سے دھتکار دیا گیا. بے نمازی آدمی تو ایک دن میں 70 سجدوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے. اب جس گھر میں سب کے سب بے نمازی ہوں وہاں نحوست کا کیا عالم ہوگا.
مال پیسہ سمیٹنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے تعلیم کی مثال سمندر کا پانی پینے والے کے مانند ہے۔ سمندر کا پانی جتنا پیا جائے پیاس اور بڑھتی ہے۔ انسان دنیا کو جتنا جمع کر لے اس کی حرص اور بڑھتی ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطلابها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے کے مانند ہے۔ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے کے مانند ہے۔ جیسے مردار کو کتے کھاتے جاتے ہیں، دنیا دار آدمی بس مال سمیٹنے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، نماز روزے سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے کہا کہ دنیا کمانے، دنیا کا تعلیم جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر، نماز روزے سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہو، اس کی مثال گدھ سے بھی گئی گزری ہے۔ اس لیے کہ گدھ اگر مردار کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، دنیا دار آدمی دنیا جتنی بھی کمائے اس کا دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا۔ دنیا دار آدمی جتنی بھی دنیا کمائے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دنیا دار آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی بھرا کرتی ہے۔ دنیا دار آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی بھرا کرتی ہے۔ حالانکہ مال پیسہ سب کا سب اس نے یہی چھوڑ جانا ہے، مگر ہم مال سے دل لگاتے ہیں، نمائش و آرائش سے دل لگاتے ہیں، فانی چیزوں سے دل لگاتے ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، پھر دوسرے اس کے واقعات سے نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں۔ آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس کو شام تک زندہ رہنے کا یقین ہو وہ کھڑا ہو جائے، جس کو شام تک زندہ رہنے کا یقین ہو وہ کھڑا ہو جائے، تو مجھے امید ہے کہ کوئی عورت کھڑے نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کوئی کھڑا، کسی کو امید ہے کہ میں شام تک زندہ رہوں گا؟ کوئی آدمی امید نہیں لگا سکتا کہ میں شام تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میں پانی پینے کے لیے پیالہ اٹھاؤں، پانی کا پیالہ میرے لبوں تک جائے، مجھے اس کی بھی امید نہیں کہ میری موت آ جائے۔ باپ اندازہ لگائے تو پھر کوئی بھی کھڑی نہیں ہوگی۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں موت کا پتہ بھی نہیں کہ کب آ جائے گی، پھر بھی ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ جس گھر میں آرائش نہ ہو وہ گھر بگڑ جاتا ہے، اور جس دل میں یاد الہی نہ ہو وہ دل بھی بگڑ جاتا ہے۔ جس گھر میں آرائش نہ ہو وہ گھر بھی بگڑ جاتا ہے، اور جس دل میں یاد الہی نہ ہو وہ دل بھی بگڑ جاتا ہے۔ اے انسان تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مشغول ہے اور نفس تجھے ہلاک کر دینے میں مشغول ہے۔ توبہ کرنا آسان مگر گناہ کا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے اور گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس دنیا نے ہزاروں کو موٹا کیا اور نگل لیا۔ کتنے لوگ ہیں فقط اس لیے پل رہے ہوتے ہیں کہ کیڑوں کی غذا بننا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ ہم جو اپنے جسم پہ گوشت چڑھا رہے ہیں، ہمارا یاد الہی سے دور ہو کر جو وقت گزر رہا ہے، یہ گویا ہم اپنے آپ کو کیڑوں کی غذا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو اس دنیا نے ہزاروں کو موٹا کیا اور نگل لیا، اور کیڑوں نے ان جسموں کو کھا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جو نماز کے فائدے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، جب اس آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت یعنی عزرائیل شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں، اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ موت کا وقت قریب ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ اب جب فرشتہ اس کو بتا رہا ہے کہ میاں تیری روح قبض ہونے والی ہے، تو کلمہ پڑھ لے، تو وہ انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ نماز کا ایک کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ عورتیں نام لکھوا دے جو چاہتی ہیں کہ موت سے پہلے ملک الموت ہمیں بتا دے کہ تمہارا وقت آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو، تو اگر چاہتی ہے کہ موت سے پہلے بتا دیا جائے تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ جو مرد یا عورت نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے موت سے پہلے ان کو بتا دیتے ہیں، شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں۔ 2 کام کرتے ہیں، ایک تو شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں
کہ یہ ذلیل اس وقت وسوسہ دل میں نہ ڈالے، یہ ذلیل اس وقت کہ انسان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے، اور دوسرا اس بندے کو بتا دیا کہ تیرا وقت قریب آیا، میں تیری روح نکالنے کے لیے آ پہنچا ہوں، اب تو جلدی جلدی کلمہ پڑھ لے۔ چنانچہ وہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ آدمی سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے تاکہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ اگر امیر آدمی اچھا کھا کر وقت گزار لیتا ہے تو غریب آدمی خشک روٹی کھا کر وقت گزار لیتا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے، وقت انتظار نہیں کرتا۔ اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو دنیا کے امیر آدمی کبھی بھی مرنا پسند نہ کرتے۔ اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو دنیا کے امیر آدمی کبھی بھی مرنا پسند نہ کرتے۔ دنیا کے حکمران کبھی بھی مرنا پسند نہ کرتے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، شداد اور نمرود کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت بابو سے ٹالا جا سکتا تو سکندر کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو اگر حسن کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو دنیا کے حسینوں کی موت نہ آتی۔ اگر موت ایسی حقیقت ہے جو آ کر رہتی ہے، امیر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، غریب بھی چلا جاتا ہے، نیکوکار کو بھی جانا ہے، گناہگار کو بھی جانا ہے، تو اگر دنیا سے جانا ہی ہے تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم مرنے کی تیاری کر لیں۔ کیا کر لیں؟ مرنے کی تیاری کر لیں۔ اس لیے فرمایا گیا الدنیا ساعۃ فاجعلها طاعۃ، دنیا ایک لمحے کی ہے، تم اس ایک لمحے کو نیکی میں گزار لو۔ دنیا کتنی ہے؟ دنیا ایک لمحے کی ہے اور تم اس ایک لمحے کو نیکی میں گزار لو۔ تو یہی چاہیے کہ ایک لمحہ نیکی میں گزر جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، گناہوں بھری زندگی میں لگ جاتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے کتنی عجیب بات کہی، فرمایا کہ جو بندہ اپنے دروازے بند کر کے گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے بندے، جتنے دنیا والے تیری طرف دیکھتے تھے ان سے چھپنے کے لیے تو نے دروازے بند کر لیے اور مجھ سے دروازہ بند نہ کیا، تو کیا تو دنیا والوں سے مجھے کم درجے کا سمجھتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں گناہ کرتا رہوں مگر آخرت میں بھی بچ جاؤں۔ کیا کہا؟ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور آخرت میں بھی بچ جاؤں۔ وہ وقت تو تابعین کا تھا، لگتا ہے کوئی ہماری جیسی روح اس وقت پیدا ہو گئی تھی، ورنہ وہ تو بڑے اللہ والوں کا زمانہ تھا۔ تو وہ جا کر پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور بچ بھی جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈانٹنے کے بجائے پیار سے سمجھایا، فرمایا کہ ہاں میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور بچ بھی جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا بڑا اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ تو گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کیا کر۔ تو گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کیا کر۔ جب اللہ تعالیٰ تجھے دیکھیں گے ہی نہیں تو پھر تجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا حضرت میں اللہ سے چھپ کیسے سکتا ہوں؟ جہاں کہیں جاؤں گا وہ تو دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔
فرمایا کہ اچھا یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ رزق جو تم کھاتے ہو یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تم یہ رزق کھانا چھوڑ دو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو نے گناہ کیوں کیے، تو کہہ دینا اے اللہ نہ میں نے تیرا رزق کھایا نہ میں تیری بات مانتا تھا، نہ میں نے تیرا رزق کھایا نہ میں تیری بات مانتا تھا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں بغیر رزق کے کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ اب حضرت نے فرمایا اچھا تیسری بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب مرنے کا وقت آئے اور تمہارے پاس ملک الموت آئے تو تم ملک الموت سے کہنا میاں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں ذرا توبہ کر لوں، میں توبہ کر کے مروں گا۔ تو اس نے کہا حضرت جب ملک الموت آتا ہے وہ تو مہلت نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پس نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ نہ اس وقت ان کو وصیت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور نہ ان کو گھر والوں میں باپ سے جا کر کوئی بات کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو موت آ گئی تو پھر آ گئی، چنانچہ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے۔ تمہارا جب گناہ کرنے کو دل کرے اس وقت اس سے باہر نکل جایا کرو۔ تمہارا جب گناہ کرنے کا دل کرے تو اس سے باہر نکل جایا کرو اور وہاں جا کر گناہ کر لیا کرو۔ وہ کہنے لگا جی میں زمین و آسمان سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ بلکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کروں سے باہر نکل سکو تو تم نکل کر دکھاؤ۔ نکلو گے تو کسی دلیل سے نکلو گے کہ ہم تو کنویں کی مچھلی کے مانند ہیں، بھلا زمین اور آسمان کے درمیان سے نکل ہی کیسے سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر میں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ کتنے طریقہ ہو گئے؟ 5 طریقہ ہو گئے۔ کہا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے جب قبر میں تمہارے پاس منکر نکیر آئے تو ان کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ، ان کو سوال کا جواب دینے کے بجائے قبر سے نکال دینا، پیچھے دھکیل دینا۔ اس نے کہا حضرت میرے کہنے پر تو وہ قبر سے نہیں نکلیں گے۔ فرمایا اچھا پھر تمہیں ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا کہ جب قیامت کے دن تیرا نامہ اعمال پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس بندے کو پکڑ لو اور جہنم میں پھینک دو، تو ضد کر کے کھڑے ہو جانا، کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضرت میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب تم ان 7 کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ جب تم ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ بہتر ہے تم فرما برداری کر لو اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے اس کو بات سمجھائی کہ جب کچھ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ پھر بہتر ہے تم اس کی بندگی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لے۔ تو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بھیجا گیا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی مقصد زندگی کو پہچاننے اور جس مقصد کے لیے زندگی ملی ہے اسے اسی مقصد میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟
انسان یہ سوچے کہ اس نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے یہ سب عارضی نعمتیں، یہ جوانی عارضی، یہ مال عارضی، یہ حسن عارضی، یہ تمام کی تمام چیزیں عارضی ہیں، بالآخر واپس لے لی جائیں گی۔ دیکھیے موت کس چیز کا نام ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ موت نام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چھن جانے کا۔ موت کے بعد انسان سے نعمتیں چھین لی جائیں گی، اب اس کو یہ نعمتیں دوبارہ تب عطا کی جائیں گی جب ثابت کر دے گا کہ میں نے ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک استعمال کیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بینائی عطا کی، یہ اس لیے عطا کی کہ میرے بندے اس بینائی کو، اپنی نظروں کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرو۔ اب اگر یہ انسان بینائی کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتا، موت کے وقت اس کی نگاہ ختم کر دی جائے گی، موت کے وقت نگاہ ختم کر دی جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور اس کی بینائی کو چھین لیا جائے گا۔ اب اس کی بینائی اسے قبر میں لوٹائی جائے گی، نہ آخرت میں لوٹائی جائے گی۔ اس کی قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، وہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا، قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو بھی اس کے گرد اندھیرا ہوگا اور اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا گیا، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ کہا جائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ایسے ہی ہے ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن اس کی بینائی نہیں ہوگی، اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایمان والے اٹھیں گے تو جن اعضاء سے وضو کرتے تھے وہ اعضاء نورانی ہوں گے، جن اعضاء سے وضو کرتے تھے وہ اعضاء نورانی ہوں گے، چہرے پر نور ہوگا، ہاتھ کونیوں تک نور والے ہوں گے، پاؤں نور والے ہوں گے، ان کے سروں کے اوپر بھی روشنی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ پلسرات سے گزرنے کے لیے اور جنت کی طرف جانے کے لیے چلیں گے تو روشنی ان کے سروں پر ہوگی، جس میں ان کو راستہ نظر آتا جائے گا اور وہ راستہ دیکھ دیکھ کر چلتے چلے جائیں گے۔ مگر کفار منافقین ایسے ہوں گے کہ ان کے سروں پر روشنی نہیں ہوگی، ان کی بینائی چھن چکی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، تو اس دن دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورت، عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے اور دائنی جانب دوڑتا ہوگا۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے تاکہ ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ کون کہیں گے؟ منافق اور کفار لوگ۔ کس کو کہیں گے؟ مومن مرد اور مومن عورتوں کو۔ جب وہ چلیں گے تو ان کے چاروں طرف کیا ہوگا؟ نور ہوگا، روشنی ہوگی، تو منافق پکار پکار ان کو کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس دنیا میں لوٹ جاؤ اور نور کو تلاش کرو۔ انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں جاؤ، یہ روشنی تو دنیا سے ملنی تھی، یہ تو ایمان کی روشنی ہے جو ایمان والوں کے سر پر ہے، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کو قبول نہ کیا، تمہارے لیے یہ روشنی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ آدمی قیامت کے دن بھی اندھیرے میں ہوگا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے مختلف ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے مختلف ہے۔ دنیا کی آگ تو جہاں بڑھتی جائے وہاں روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مگر جہنم کی آگ اس سے مختلف ہے۔ جہنم کی آگ جہاں جتنی زیادہ ہوگی اتنا وہاں اندھیرا زیادہ ہوگا۔ چنانچہ جب اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں بھی یہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا، کیوں؟ موت سے پہلے اس نے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کیا تھا، موت سے پہلے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کو چھین لیا، نہ قبر میں ملی نہ حشر میں ملی۔ اسے یہ بینائی تب عطا کی جائے گی جب ثابت کر دے گا کہ میں نے اس بینائی کو صحیح استعمال کیا تھا۔ اگر بینائی کو غلط استعمال کر کے چلے گئے تو یہ نہ قبر میں ہوگی، نہ آخرت میں ہوگی، نہ جہنم میں ہوگی۔ بہرحال دوسری نعمتوں کا بھی حال یہی ہوگا۔ آج سوچیے تو صحیح، دنیا میں کتنے ناز و نعمت کے اندر پل کر زندگی گزارتے ہیں۔ عورتیں ذرا سی گرمی ہو تو خوشبوئیں لگاتی ہیں کہ جی پسینے کی بوند آئے،
خوشبو اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ میں کسی کو بری محسوس نہ ہو. ذرا کسی جگہ سے بدبو آ رہی ہو وہاں جانا گوارا نہیں کرتی، اپنے گھروں میں خوشبوئیں چھڑکتی ہیں، اپنے کپڑوں میں خوشبوئیں لگاتی ہیں، اس لیے کہ بدبو برداشت نہیں ہوتی. مگر اے اللہ کی بندی، اگر تو نے دنیا میں نیکی نہ کی تو خوشبوئیں لگا لگا کر یہاں تو زندگی گزار لے گی، جب تو آخرت میں جائے گی تو تجھے جہنمی والا کپڑا پہنایا جائے گا. فقہاء نے لکھا کہ اگر دنیا کے سارے جانور، چرند پرند، ہاتھی گھوڑے، بیل مچھلیاں، حتیٰ کہ سارے کے سارے جانداروں کو جس میں انسان بھی شامل ہے ایک میدان میں جمع کر دیا جائے اور ان کو موت دے دی جائے اور ان کی لاشیں وہیں پہ گل سڑ جائیں، جتنی بدبو اس میدان میں ہوگی جہنم کی کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب سوچیں اگر ایک کتا مر جائے تو کتنی بدبو ہوتی ہے، گلی میں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر گدھا مرا پڑا ہو تو کتنی بدبو ہوتی ہے، کئی گز دور تک کھڑا نہیں ہوا جاتا. اتنا تعفن ہوتا ہے کہ آدمی اگر قریب سے گزر جائے کتنے گھنٹے بیزاری رہتی ہے. اب سوچیے تو صحیح، اگر ساری دنیا کے گدھے کسی ایک جگہ مرے پڑے ہو تو وہاں کتنا تعفن ہوگا. اب سوچیے دنیا کے اندر خوشبوئیں لگائیں، وقت گزار لیا، مگر آخرت میں جا کر اگر جہنمیوں والے کپڑے پہنا دیے گئے تو پھر کیا حشر ہوگا. وہاں اگر یہ انسان ثابت کر دے گا اللہ میں نے دنیا میں اچھے کپڑے پہنے، میں نے نماز پڑھی، میں نے تلاوت کی، میں نے نیکی کی، میں پردے میں رہی، اگر اس نے ثابت کر دیا کہ اس نے ان کپڑوں کو پہننے کا حق ادا کیا، تب اللہ رب العزت اس کو آخرت میں دنیا سے بھی بہتر کپڑے عطا فرمائیں گے. اتنے اچھے کپڑے ہوں گے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. جنتیوں کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے. دنیا میں تو کوئی 2 رنگ کا لباس پہنتی ہے، کوئی 4 رنگ کا، زیادہ سے زیادہ کوئی 10-15 رنگ کا لباس پہن لے گی. بڑی سے بڑی کوئی شوقین ہو تو وہ 20 رنگوں کا کپڑا پہن لے گی. مگر آخرت کے لباس عجیب ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی عورت جو کپڑا پہنے گی اس کے کپڑوں سے 70,000 رنگ جھلکتے ہوں گے. کتنے؟ 70,000 رنگ جھلکتے ہوں گے. اب سوچئے تو صحیح کہ اگر بینائی کو صحیح استعمال نہ کیا تو جہنم میں بھی جائے گی، بینائی بھی نہیں ملے گی اور بدبودار کپڑے پہنائے جائیں گے. اور اگر نیکی پر زندگی گزاری تو جنتیوں کا لباس پہنایا جائے گا. دنیا میں تو عام سے کپڑے پہنے، دنیا میں تو 5-10 رنگوں والے کپڑے پہنے، مگر آخرت میں ایسی پوشاک اللہ پہنائیں گے جس کی وجہ سے جنتی عورت کے کپڑوں میں سے 70,000 رنگوں کی جھلک آئے گی. اور جنتی عورت اللہ رب العزت اتنی خوبصورت، جنتی عورت کو اللہ رب العزت اتنی خوبصورتی عطا فرمائیں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی انگلی آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. کس کی روشنی ماند پڑ جائے؟ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اور اگر وہ کھارے پانی میں تھوک ڈالے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. اور اگر وہ اپنے پلو کو زمین پر لٹکا دے تو مردے زندہ ہو جائے. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و خوبی عطا کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جو جنت میں پہنچے گی اسے اللہ اتنی خوبصورتی عطا کریں گے کہ جنت کی حوریں 70 سال تک اس عورت کے چہرے کو دیکھتی رہیں گی. جنت کی حوریں 70 سال تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائیں گے کہ جنت کی حوریں 70 سال تک ان کے چہرے کو دیکھتی رہیں گی. اور جنتی عورتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ 70 ہزار حوریں اس کو نوکرانیوں کے طور پر عطا فرمائیں گے. اب دیکھیے ایک عورت کو یہ کیسی شاہی عطا کی جائے گی. اب دنیا کی شاہی اچھی ہے یا آخرت کی بادشاہی اچھی ہے؟ آخرت میں محلات ہوں گے. دنیا میں کوئی انسان گھر بنا بھی لے زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ سنگ مرمر پر لگوا لے گا. اور کسی نے بڑی چھلانگ لگائی تو چلو شیشے کا بنوا لے گا، موتی کی طرح چمکتا ہوا گھر بنوا لے گا. مگر پھر بھی یہ مکان دنیا کا ہے اور فانی ہے. یہ مکان کہاں کا ہے؟ دنیا کا ہے اور فانی ہے. مگر آخرت کا مکان ایسا ہے. بعض خوش نصیب عورتیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ان کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے ان کی نیکیوں سے، ان کی پاک دامنی سے اتنے خوش ہوں گے
کہ جنت میں ان کو ایک ہیرے سے بنا ہوا بے جوڑ مکان دیا جائے گا جو پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھی, وہ غیرت سے زندگی گزارنے والی تھی. اب بتائیے کہ ہیرے کا بنا ہوا مکان جس کے اندر جوڑ بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ ان ایمان والیوں اور پاک دامن عورتوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے. تو آج دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں, بالآخر چھین لی جائیں گی. انسان آخرت کی اہمیت کو سامنے رکھے, وہاں جب ہم پہنچیں گے تو جو نعمتیں دی جائیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کی جائیں گی. آج ہم آخرت کی تیاری کو ٹالتے رہتے ہیں, آج کر لیں گے کل کر لیں گے, آج اور کل کرتے کرتے ہماری زندگی کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے, اور اسی طرح انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے. جب موت کا وقت آ جائے پھر اس وقت تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ بارات تو گھر پہنچ گئی اور لڑکی والے تو لڑکی کے کان چھنوانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اس کو کون عقل مند کہے گا. اسی طرح ملک الموت آئی بیٹھی ہوتی ہے اور بندے نے ابھی تیاری کرنی ہوتی ہے, اپنے کاموں کو سمیٹنا ہوتا ہے, اس کو کون عقل مند کہے. اسی لیے فرمایا گیا تم دنیا میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہو, معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے. جو انسان نمازیں پڑھے گا, نیکی کرے گا, سچ بولے گا, غیبت سے بچے گا, دوسروں پر بہتان نہیں لگائے گا, ایب گوئی سے اور ایب جوئی سے بچے گا, اللہ رب العزت اس کو اچھی موت عطا فرمائیں گے. اچھی موت آتے ہی اس کو شاہی نصیب ہو جائے گی, اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. بلکہ جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جب جنت میں جائے گا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے, سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم, تم پر سلامتی ہو, تمہیں شاباشی ہو. گویا فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور ان کو سلام کریں گے. پھر یہ لوگ جنت میں جائیں گے, اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندو, میں نے اب تک تمہیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی, اور اس کے بعد تم سے ہم ان نعمتوں کو کبھی واپس نہیں لیں گے. تو موت کی انسان تیاری کر لے تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی ہو جائے. زندگی بہرحال گزر جانی ہے. انسان اگر غفلت میں دن گزار لے گا تو بھلا کتنے دن غافل رہے گا. بالآخر انسان نے دنیا میں بوڑھا ہونا ہے, بالآخر مال اپنا نہیں رہتا, طاقت اپنی نہیں رہتی. انسان آج جوان ہے, کل بیماریوں کا مجموعہ ہے. اے جوان لڑکی ذرا بوڑھی عورت کو غور سے دیکھنا کہ جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں, یہ تمہارے لیے عبرت ہے. تمہاری جوانی ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گی. اگر تم زندہ رہی ایک وقت آئے گا اسی طرح تمہاری بھی قبر جھک جائے گی, تم بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوگی, تمہارے چہرے پہ بھی جھریاں ہوں گی, سارے بال سفید ہوں گے, بینائی ختم ہو جائے گی, نظر آنا بند ہو جائے گا. پھر کھاؤ گی تو ہضم نہیں ہوگا, اٹھو گی تو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہوگی, ڈھانچہ بن کر بستر پر پڑی ہوگی. جب انسان کا اخیر ایسا ہے تو کیوں نہ پھر وہ اپنی جوانی کے اندر نیکی کر لے, بھاگ بھاگ کے نیکی کرے. آج میری بہنوں وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے, تو نمازیں پڑھ لیں, تہجد پڑھ لیں, بھاگ بھاگ کر نیکی کر لیں. آج ہماری بینائی سلامت ہے, ایک پارہ پڑھ لیں, 7 پارے پڑھ لیں, ہمارے اختیار میں. کل جب ہماری بینائی چھین لی جائے گی تو کبھی ایک آنکھ پر سفید موتیا, کبھی دوسری آنکھ میں کالا موتیا. پھر تو قرآن پڑھنا بھی چاہے گی تو قرآن نہیں پڑھ سکے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گی, کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہے گی, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گی. کتنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ تو ایسے وقت کو پہنچے. آج اللہ نے نعمتیں دی ہے, جوانی والی, صحت والی, اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں تاکہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہو. استغفار کی تسبیح کیا کریں تاکہ گناہوں کی میل دل سے اترتی چلی جائے اور دل دھلتا چلا جائے. کتنی عجیب بات ہے اے میری بہنوں, اپنے گھر کو روزانہ صاف کرتی ہو تاکہ اچھا نظر آئے, مگر دل اللہ کا گھر ہے, کبھی تو اس میں بھی جھاڑو لگا لیا کرو, کبھی تو اس کی بھی صفائی کر لیا کرو. یاد رکھو دنیا کا گھر پانی سے دھلتا ہے مگر اللہ کا گھر
آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے دھلتا ہے۔ جب گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرو گی، تنہائی میں بیٹھ کر رو گی، اللہ تعالیٰ آپ کا دل دھو دے گا۔ آنکھ سے ندامت کے آنسو نکل کر تیرے دل کو دھوئیں گے، تو اپنا گھر دھو کر خوش ہوتی ہے۔ آج تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا، اپنے گناہوں میں نادم ہو، اپنے دل کو دھو لو، تاکہ اللہ کے گھر کو بھی تو صاف کر لے اور اسے اللہ کے حضور پیش کر سکے۔ اللہ کی نظر تو اپنے گھر پہ رہتی ہے، اللہ تیرے دنیا کے گھر کو نہیں دیکھتے، تو کچے مکان میں رہے یا سنگ مرمر کے مکان میں رہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتے ہیں کہ تو نے ایک معمولی کپڑے میں وقت گزار لیا یا تو نے بڑے ریشمی کپڑوں میں وقت گزار لیا۔ اللہ رب العزت تو ہمارے دلوں کو دیکھیں گے۔ اگر دل صاف ہے تو اللہ کے ہاں بڑی عزت والی ہے، اللہ کے ہاں بڑی قدر والی ہے، اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والی ہے۔ بلکہ عورتیں اگر نیکی کرتی کرتی آگے بڑھ جاتی ہے تو ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو آج وقت ہے کہ ہم نیکی کر کے اللہ رب العزت کو بنا لیں اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیں، وگرنہ یہ وقت بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج موت کی تیاری کر لیں، ایسا نہ ہو کہ قبر میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہو، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہ ہو۔ قبر کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، ذرا غور تو کرو، کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، بلکہ انسان اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں سوچے کہ کس طرح چارپائی پر لے جا کر ان کو مٹی میں دبا دیا، کتنے اعلیٰ منصبوں اور شکلوں کے باوجود مٹی نے ان کی شکلوں کو پلٹ دیا، کس طرح بیوی کو بیوہ، بچوں کو یتیم اور عزیز و اقارب کو سوگوار چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے کپڑے، ان کے مال پڑے کے پڑے رہ گئے، کس طرح محفلوں میں وہ قہقے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے، کس طرح لذتوں میں مشغول تھے، آج کیڑوں کی غذا بن گئے، کس طرح نرم بستروں پر سوتے تھے، آج مٹی میں دبے پڑے، کس طرح موت کو بھلا رکھا تھا، آج موت کا رتبہ بن گئے، کیسے دنیا کے دھندے میں مشغول تھے، آج ہاتھ الگ پڑے، پاؤں الگ پڑے، بدن میں بدبو پڑ گئی، زبان کو کیڑے چمٹ رہے، آنکھیں رخساروں پر ڈھلک گئی، کیسے کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے، کیسی تدبیریں باندھتے تھے، موت سر پر کھڑی تھی، مرنے کے دن قریب تھے، مگر وہ موت کو بھول چکے تھے۔ جب ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کر لیں، یہ نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہوتے ہوئے آئندہ زندگی نیکوکاری پر گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہے، بندہ جب سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت دنیا میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ یہ پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے بوجھ جو ہم نے سر پر اٹھا لیے، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کر کے ان بوجھوں سے نجات دلا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنے چاہنے والوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔